اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کا ایک شاندار واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو غزوہ بدر کے ہر پہلو سے آگاہ کرے گی، باشمول غزوہ بدر کی وجوہات، غزوہ بدر میں شامل ہونے والے مسلمانوں اور کفار کی تعداد، غزوہ بدر کی اہم لڑائیاں، غزوہ بدر کے نتائج، تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو آئیے اس شاندار ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور غزوہ بدر کی کہانی سے روشناس ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں واقع ہوا۔ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا، اور جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، 1000 اونٹ جن پر کم از کم 50,262 کلو سونے کی مالیت کا سامان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس کے لیے نکلو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قافلے کا سامان بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ لیا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم انصار سے مشورہ کے طالب ہیں تو قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم دشمن سے لڑنے کے لیے سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحیح البخاری میں ہے کہ حضرت مقدام بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تاریخ میں اسلامی لشکر کی تعداد 313 سے 319 تک بیان کی گئی ہے، جن میں 82 یا 86 شخص مہاجر تھے، باقی تمام کے تمام انصار مدینہ میں سے تھے۔ پھر انصار صحابہ میں 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ اس لشکر میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 سوار ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں خطرے کا اعلان کر دیا گیا اور جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کفار کے لشکر کی تعداد تقریباً 1000 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور اونٹ کثیر تعداد میں موجود تھے، اور لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ مارکا کی رات بارش برسی، گندگی اور بزدلی دور ہو گئی، مسلمانوں کی طرف زمین خشک اور ہموار ہو گئی اور کفار کی طرف زمین میں پھسلان پیدا ہو گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی ترتیب فرمائی، پرسکون رات گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے فتح و نصرت کی دعائیں مانگیں، اور صبح جنگ کا میدان سجا تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ جنگ میں 3 سردار ابو جہل، امیہ بن خلف، عاص بن ہشام بن مغیرہ سمیت 17 افراد قتل ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب مجاہدین کی صف بندی ہوئی تو 2 کم عمر لڑکے میرے دائیں بائیں موجود تھے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کفار کے ساتھ یہ پہلا معرکہ ہے، اگر میرے دائیں بائیں مضبوط نوجوان ہوتے تو بوقت ضرورت ایک دوسرے کی معاونت ہوتی، یہ میرے ساتھ میرا کیا تعاون کر سکیں گے۔ ابھی یہ تصور میرے ذہن میں تھا کہ ایک لڑکے نے سوال کیا کہ اے چچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، تجھے ابو جہل سے کیا واسطہ ہے؟ لڑکے نے غیرت ایمانی سے لبریز الفاظ میں جواب دیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ میرے ہادی و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکتا ہے، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کے جرأت مندانہ کلمات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ منہ چھوٹا اور بات بڑی۔ ابھی میں اس لڑکے کو جواب دے ہی رہا تھا کہ دوسرے لڑکے نے مجھ سے یہی بات دہرائی۔ ابھی بچوں کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابو جہل کفار کی صفوں میں گھومتا ہوا نظر آیا، تو میں نے ان لڑکوں کو بتایا کہ وہ سامنے تمہارا مطلوب شخص نظر آ رہا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ننھے شاہین ابو جہل پر شیر کی طرح لپکے اور اپنی تلواروں سے ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ کفار کا سپہ سالار وہیں پر ڈھیر کر دیا، اور اپنی تلواریں فضا میں لہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کارروائی کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا ہے؟ اس میں سے ایک نے کہا کہ اس کو میں نے مارا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ میں نے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تلواروں کا معائنہ کیا تو وہ خون سے آلود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے ہی یہ کام سر انجام دیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب اہل ایمان کمزور اور ہر اعتبار سے دشمن سے پیچھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور دعا گو ہو گئے۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنے لگے تو آسمان والے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمزوری کو فرشتوں کی نصرت کے ساتھ قوت میں بدل دیا اور فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، حوصلے پست مت کرنا، آسمان سے رب تمہارے ساتھ فرشتوں کو بھیجے گا جو تمہارے ساتھ مل کر دشمن کو زیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو بھیج کر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ ان آیات میں کھینچا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ ایک اور مقام پر اہل بدر کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو پیشانی سے پکڑ رکھا ہے اور ان کے پاس آلات جنگ بھی موجود ہیں۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر کے موقع پر دیکھا کہ ابھی ہم کسی مشرک کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہی تھے کہ اس کی گردن تلوار لگنے سے پہلے ہی جا گرتی تھی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، جنگ شروع ہوئی۔ جب کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے تو انہوں نے مد مقابل صحابہ جو کہ انصار سے تھے ان کو واپس بھیج دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح عنایت فرمائی۔ 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی قیدی بنا کر لے جائے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش فرمائی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ مسلمان واحد مومن پیدا فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ لیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ان سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور فدیہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر عمل نہ کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو ترجیح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرانے کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں مسجد میں آیا، دیکھا کہ دونوں بزرگ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اور اس میں اس بات کا حکم دیا ہے، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظیم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شایان شان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ جب مکہ کے لوگوں نے اپنے قیدی چھڑوانے کے لیے مال بھیجنا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامد ابو العاص بن ربی کو چھڑوانے کے لیے بھی مال بھیجا تھا۔ اس مال میں ان کا ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار وہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی کو ابو العاص کی دلہن بنا کر رخصت کیا تھا تو یہ ہار اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ موم ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم زینب کا قیدی رہا کر دو اور زینب کا ہار اسے واپس لوٹا دو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ ہار واپس لٹا دیا۔ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بدر ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خامد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دفن کر کے فارغ ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں جو بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عباس کو ایک درہم بھی مت چھوڑنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر ایسا کرنے نہ دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مالدار شخص تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ انصاری مسلمانوں کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عدل و انصاف کا ترازو تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم اس انداز سے مجال ہے جو معمولی سا بھی جھکنے پائے، اگرچہ سگا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ انسانی تاریخ میں ایسا کوئی چیف جسٹس دنیا میں پیش کر کے دکھلاؤ تو صحیح۔ یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اور آپ کی سیرت اور غزوہ بدر کے واقعے کا پس منظر۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اپنے خیالات کمنٹس کے اندر ضرور درج کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی رمضان کی ان سعادت بڑی گھڑیوں میں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔